بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2364 ہے اور آج سورۃ العادیات مکیہ کی ابتدائی 8 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، والعادیات قسم ہے سر پر دوڑنے والوں کی، ذبحن ہامتے ہوئے، فالموریات پھر آگ نکالنے والوں کی، قدحن نال مار کر، فالمغیرات پھر حملہ کرنے والوں کی، صبح کے وقت، فاثرنا پھر وہ اڑاتے ہیں بھی نقع اس وقت غبار، فوسطنا پھر وہ درمیان میں گھس جاتے ہیں بھی اس وقت جماعت میں۔ ان الانسان یقیناً انسان بربہ اپنے رب کا لکنود بڑا ہی ناشکرا ہے، وانہ اور بلا شبہ وہ علی ذالک اس بات پر لشہید البتہ گواہ ہے، وانہ اور بلا شبہ وہ لحب الخیر محبت مال میں لشدید یقیناً بہت سخت۔ ترجمہ یوں ہے، ان سر پر دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جو ہانپ اٹھتے ہیں، پھر پتھروں پر نال مار کر آگ نکالتے ہیں، پھر صبح کو چھاپا مارتے ہیں، پھر اس میں گرد اٹھاتے ہیں، پھر اس وقت دشمن کی فوج میں جا گھستے ہیں کہ انسان اپنے پروردگار کا احسان ناشناس اور ناشکرا ہے، اور وہ اس سے آگاہ بھی ہے، وہ تو مال کی سخت محبت کرنے والا ہے۔ ان 8 آیتوں میں 8 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپ کر دوڑتے ہیں۔ دوسری بات، پھر اپنی ٹاپوں پر چنگاریاں اڑاتے ہیں۔ تیسری بات، صبح کے وقت یلغار کرتے ہیں۔ چوتھی بات، اس موقع پر غبار اڑاتے ہیں۔ پانچویں بات، اسی وقت کسی جمگھٹے کے بیچوں بیچ گھس جاتے ہیں۔ ساتویں بات، یقیناً انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے۔ ساتویں بات، وہ خود اس بات کا گواہ ہے۔ آٹھویں بات، حقیقت یہ ہے کہ وہ مال کی محبت میں بڑا پکا ہے۔ بزرگان محترم، پچھلی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین اپنے اندر موجود تمام چیزوں کو باہر لا پھینکے گی۔ اس صورت میں بھی رب ذوالجلال اسی بات کو دہرا رہے تھا کہ انسان اپنے اعمال کے لیے کوشش کرے، اور اس صورت میں بھی یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ کس طرح انسان اپنے رب کی ناشکری کرتے ہوئے اس کی نافرمانی میں آخرت سے غافل ہو کر زندگی گزارتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے والے گھوڑوں کی قسم کھاتے ہوئے اس صورت کی ابتدا فرمائی کہ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپ کر دوڑتے ہیں، یعنی تیز رفتاری کے ساتھ دوڑتے ہیں کہ رفتار میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ یہ گھوڑے ایسے ہیں کہ جب تیز رفتاری کے ساتھ دوڑتے ہیں تو ان کے ٹاپوں کی رگڑ سے چنگاریاں نکلنے لگتی ہیں، تو اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی رفتار کا کیا عالم ہوگا۔ ان گھوڑوں کی صفت یہ بھی ہے کہ یہ گھوڑے صبح کے اول وقت میں دشمن پر حملہ کرتے ہیں، جیسا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت دشمن پر حملہ کرتے ہیں۔ صبح کے وقت حملہ کرنے سے ان کی استعداد اور چوکسی معلوم ہوتی ہے کہ جو وقت گہری نیند کا ہوتا ہے اس وقت بھی یہ اپنے دشمن کو ختم کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور جب دشمن پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو اس وقت اس قدر تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں کہ ان کی اس تیز رفتاری کی وجہ سے میدان کی دھول اڑنے لگتی ہے، اور بالکل دشمن کے بیچوں بیچ پہنچ کر اپنے دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں۔ انہیں اپنے آقا کے حکم کے آگے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ جب ایک ادنا سے جانور کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے آقا کے حکم پر مٹنے کو تیار ہے، تو پھر اس انسان کو کیا ہوا کہ اپنے رب کا فرما بردار نہیں
بلکہ وہ تو اپنے رب کا بڑا شکر ہے کہ اس کے رب نے اس پر پیش بہا نعمتیں اور احسانات فرمائے، اس کے باوجود بھی وہ اپنے رب کی ایک نہیں مانتا، گویا کہ یہ اس جانور سے بھی بدتر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس انسان کو اپنے ناشکرے ہونے کا علم نہیں، بلکہ وہ اس بات کو خوب جانتا ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے مالک کی نافرمانی کر رہا ہے، اور اس نافرمانی کی وجہ ہے اسے بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے اس دنیا اور اس کی مال و دولت نے اس طرح غافل بنا دیا کہ اس نے اس دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، اور اس کی محبت میں اتنا دیوانہ ہو گیا کہ اسے آخرت کی ذرہ برابر فکر نہیں۔ اس فنا ہونے والی دولت کے خاطر اس نے اپنی آخرت اور دائمی دولت کو تباہ کر لیا، جس کا پتہ اسے اس وقت چلے گا جب اسے دوبارہ اس زمین سے زندہ کر کے اپنے رب کے سامنے حساب و کتاب دینے کے لیے اٹھایا جائے گا، جس کا تذکرہ اگلی آیتوں میں کیا جا رہا ہے۔ اس صورت کے شان نزول سے متعلق بیان کیا گیا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک سریے میں، یعنی چھوٹی سی جنگ غزو میں، چھوٹی جماعت کو کہتے ہیں سریہ، بنو کنانہ کے پاس جنگ کے لیے حضرت منذر بن عمرو رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں بھیجا، جو کہ ایک فوج کے کپتان تھے۔ جب اس سریے کی کوئی خبر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس نہیں آئی تو منافقین کہنے لگے کہ انہیں قتل کیا جا چکا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی، ان کی سلامتی کی خبر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم تک پہنچائی، اور یہ بھی خوشخبری دی کہ وہ اپنے دشمنوں پر غالب آ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور اپنے متعلقین کا گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجئے اور اجر و ثواب پائیے۔ جزاکم اللہ خیر۔